ایک قرضہ وہ ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے، جو اللہ کو دینے والا قرضہ ہے، اس میں سے بہت سے آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے باتیں گوش گزار کر دی ہیں، جیسے یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، کھانا کھلانا۔ اسی طرح اللہ کو قرضہ دینے میں ایک بہت بڑا مصرف، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ رب العزت کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور بالعموم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ پوری کی پوری مسجد خود بنا سکیں، تو وہ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی تخفیف کرتے ہوئے رحمت کا ایک اصول بیان کیا، جو پورے کا پورا گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کا شایان شان استقبال بھی کرے گا، اور پورے کا پورا گھر اس کے بدلے میں جنت میں مل جائے گا، جس کی 1 انچ جگہ زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع ہو کے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک بندہ پوری کی پوری مسجد کا پلاٹ وقف نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور متعدد روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر گھونسلہ برابر جگہ بھی، ایک پرندے کا گھونسلہ یا پرندے کے انڈے کے برابر بھی مسجد کے اندر حصہ جو ڈال لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کو قرضہ دینے کی باتیں تھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی مخلوق کو جو قرضہ دینا ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا نیکیوں کے اعمال لے کے آئے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، نیکیوں کے بہت سے اعمال موجود نہیں ہیں، غافل تھا، لیکن ایک کام ضرور کیا کرتا تھا، اپنے منشی کو، اپنے ملازم کو کہا کرتا تھا، جو مالدار لوگ ہیں ان سے تو رقم لے آؤ جو میں نے لینی ہے، گرائی کی شکل میں، قرض کی شکل میں، لیکن جو مجبور، تنگ دست، مفلوق الحال بندے ہیں ان کے اوپر نرمی کرو اور ان کو وقت دے دو۔ اور زیادہ نیکیاں مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن میں تیری مخلوق کے اوپر نرمی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، تو میرے بندوں پہ نرمی کیا کرتا تھا، میں تجھ پہ نرمی کرتے ہوئے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں، اگرچہ تیرے اعمال بہت زیادہ نہیں ہیں پھر بھی داخل کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، امام احمد نے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب و غریب حدیث کو روایت کیا، اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ قرضے کے حوالے سے ذخیرہ احادیث میں، یعنی کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دینے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں 5 باتیں ملتی ہیں۔ اور بظاہر کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید آپس میں تضاد ہے، جیسے امی عائشہ کئی مرتبہ چھوٹا سا قرضہ لیا کرتی تھی اور کیا کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے واپس کرنے کی نیت سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس نیت سے قرض لیتی ہوں۔ اور دوسری حدیث کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے قرضے سے بچائے۔ یہ بھی منکرین حدیث کو آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض حدیثوں کے اندر آپس میں تعارض عقل کو محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا، تو اس کی تشریح بھی محدثین نے کر دی۔ اتنا قرضہ لینا نیکی کے کام میں اپنی جائز ضرورت کے اندر، اس کے اندر جب انسان قرضہ لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگ پڑتا ہے۔ اور ایک بندہ جائز ضروریات ہوں چاہے لیکن دنیاوی ہیں، اور ایک ہے نیسیسٹیز کے لیے قرضہ لینا، ایک ہے لگژریز کے لیے قرضہ لینا۔ جو بندہ نیسیسٹیز اور ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے اس کے شامل حال مدد اللہ کی ہو جاتی ہے، ادائیگی کی نیت ہے۔ اور ایک بندہ صرف لگژریز اویل کرنے کے لیے قرضہ لیتا جا رہا ہے اور اپنے جیب اور استطاعت سے بڑا قرضہ لے رہا ہے، تو اس قرضے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرضے سے بچائے اور لوگوں کی غضب سے بچائے، جو قرضہ لینے کے بعد انسان سے جب مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو گویا حدیث میں تعارض کوئی نہیں ہوتا، یہ انسان کی عقل کا تعارض ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 جو قرضہ بھی انفاق کی قسم ہے، جی ہاں، اس کی 5 مختلف ثواب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے سیدنا بریدہ ایک جو ثواب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، میرے بھائیو، آپ نے 1000 کسی کو صدقہ دیا آج، اور رمضان کے اندر اسلاف کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ روزے کا کوئی دن، روزے کی کوئی رات ایسی نہیں تھی گزرتی جس دن یا رات کو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں تھے کرتے۔ 30 کے 30 دن
کیا کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج 1000 صبح دیا، 1000 شام کو دیا، 1000 صبح دیا، 1000. ہر بندہ اپنی جیب کے مطابق صدقہ کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ایک بندہ اس کی جیب نہیں ہے کہ وہ ہر روز 1000 صدقہ دے سکے. وہ کیا کرے؟ اگر حقیقت میں کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے اس کو 1000 قرضہ دے دے. سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے جو بندہ کسی بندے کو قرضہ دیتا ہے ہر روز اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی کا انفاق لکھ دیا جاتا ہے. پہلی حدیث یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ ابن مسعود نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے صدقہ جو ہے وہ نصف، یعنی جو قرضہ جو ہے وہ نصف صدقے کے برابر ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. قرضہ کسی کو دینا نصف صدقے کے برابر ہے. اور یہاں پہ سیدنا بریدہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. یہی سیدنا بریدہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اس کو پہلے کہا تھا کہ ہر روز اتنا ہی صدقے کے برابر اجر ملے گا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دگنا اجر ملے گا. تو سیدنا بریدہ سوال پیدا ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے میرے سامنے کہا تھا کہ قرضہ دینے والے کو صدقے کے برابر اجر و ثواب روزانہ ملتا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گنا ملتا ہے. دونوں باتوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہی انکار حدیث والوں کی حالت ہے، جو خود سمجھ نہ آئے الزام حدیث پہ لگا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بریدہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو نے کسی کو قرضہ دیا ایک مدت کے لیے 30 دن کے لیے، 30 دن کے بعد اس نے واپس کرنا تھا. 30 دن تیرے نامہ اعمال میں ہر روز وہ 1000 کا 2000 کا جتنا تو نے دیا ہوا ہے نیکی اور انفاق فی سبیل اللہ لکھا جا رہا ہے. اب 30 دن مکمل ہو گئے، 31ویں دن بندہ آیا ہے اور کہنے لگا آج میرے سے پیمنٹ ارینج نہیں ہو سکی، مجھے 30 دن مزید دے دیجئے، 10 دن مزید دے دیجئے. تو اب جو تو قرضہ دے گا کہ مدت مقرر ہو جانے کے بعد جس مدت پہ اس نے واپس کرنا تھا اس مدت پہ اس نے واپس نہ کیا اور تو نے پھر بھی اسے مہلت دے دی، تو اس قرضے کا بدلہ 1 گنا نہیں بلکہ 2 گنا کر کے لٹایا جائے گا. کوئی تضاد نہیں حدیثوں میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر 10 گنا ہے اور اللہ کے راستے میں کسی مخلوق کو قرضہ دینے کا اجر 18 گنا ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرضہ دینے کا اجر آدھے صدقے کے برابر. ایک کہہ رہے ہیں ہر روز صدقے کے برابر، پھر کہہ رہے ہیں دگنا. یہاں پہ 18 گنا زیادہ ہے. گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ بات نہیں، یہ دینے والے کی نیت کے اوپر، اخلاص کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور 18 گنا کی جو بات ہے اس کے اندر بھی محدثین نے حکمتیں بیان کر دی ہیں. کہا جب بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اس کو واپسی کی امید نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے تو واپسی کی پوری امید ہوتی ہے. گویا جب پھر اس کو واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے، جب پھر واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے. گویا کئی گنا صرف قرضے کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور 5واں جو اجر و ثواب صرف قرضہ دینے کا حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے جس نے کسی بہن کو، بھائی کو، یہ جو عاریتاً چیزیں مانگنا اس کا بھی اجر و ثواب یہ قرضے کی شکل ہے. اور اجر و ثواب اس کا ہم سمجھتے ہیں تھوڑا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو کہا کہ جو برتنے کی چیزیں عاریتاً یا ادار نہیں دیتے ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. برتن مانگ لینا، چمچ مانگ لینا، پلیٹ مانگ لینا، گلاس مانگ لینا، یہ بھی دینا اجر و ثواب ہے. لیکن ایک بہن ہے، بیٹی ہے، عورتیں ہیں، ایک دوسرے سے کیا مانگتی ہیں؟ شادی پہ جانا مجھے اپنا فلاں سونے کا سیٹ دے دے، چاندی کا سیٹ دے دے. یا کسی کو ضرورت پڑ گئی قرض کے طور پہ کسی سے سونا لیتا ہے، چاندی لیتا ہے. صحیح حدیث ہے یہ بھی. سونا اور چاندی قرض دینے والا انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل آپ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں سے رکھ چکا ہوں. یہاں پہ قرض دینے کی بات ہو رہی ہے. 4 چیزوں کا قرض، 4 چیزیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جن میں سے 3 دینے کی ہیں اور 1 رہنمائی کی ہے. پہلی بات سونا قرضے میں دیتا ہے، چاندی قرضے میں دیتا ہے. تیسری چیز جو قرضے میں دینے کی ہے وہ دودھ کا ذکر ہے.
کہ دودھ پلاتا ہے، اس سے مراد کیا دودھ کا گلاس ہے؟ نہیں، اس سے مراد دودھ والا جانور دیتا ہے۔ گائے دے دی، مجھے 5-10 دن کے لیے دے دے، میرے بیوی بچے ہیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مجھے بکری دے دے، میں اس کا دودھ دو لیا کروں گا۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو بندہ قرضے کی مد میں دیتا ہے جو واپس ہو جانی ہے یقینی بدیہی طور پر، صرف 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ دی ہو، اپنی بہن کو 1 منٹ کے لیے ہی، 1 گھنٹے کے لیے، ایک شادی کی تقریب کے لیے کوئی زیور کا سیٹ وغیرہ دے دیا سونے چاندی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں کا جو قرضہ دیتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں ایسے ہے گویا اس نے ایک پورے کا پورا غلام آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے فلاں علاقہ کہاں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہاں ہے، وہاں، اس میں بھی ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کسی کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، عموماً ہم سے رستہ پوچھا جاتا ہے فلاں علاقہ کی طرح، جی ادھر کو چلے جائیں، رک کے اس کو اچھی طرح بریف کر کے اگر بتلایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کی صرف اتنی سی مدد کرنا، راستے کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کرا لی۔